मुझे कोई नहीं जानता। मैं और मेरे काम दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहते हैं। हो सकता है मैं आपके आसपास ही कहीं मौजूद हूं। कैमरा उठाए खबरों की तलाश में भागता कोई सहाफी, क्लास में पढ़ाता हुआ कोई प्रोफेसर, या वो फकीर जो एक अरसे से हिंदुस्तान की फौजी तंसीबात के आसपास घूम रहा है, या फिर बर्तानिया और अमेरिका जाने वाले बिजनेसमैन में से भी कोई हो सकता है, या फिर आप ही की मस्जिद का इमाम भी तो हो सकता हूं। हो सकता है मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा किसी गहरी सोच में गर्क एक हैकर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एजेंट, जासूस, स्पाई। दुनिया फकत मुझे इन्हीं नामों से जानती है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों में घुल मिल जाता हूं। हर सुबह हर मोड़ मेरी शिनाख्त बदलती है। मैं घात लगाता हूं और अनजाने में अपने दुश्मन को जा दबोचता हूं। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता हूं। बाज़ दफा यूं भी होता है कि किसी अनजान मिशन के अनजान मोड़ पर मैं मारा जाता हूं, लेकिन किसी को मेरी मौत की खबर तक नहीं होती। जैसे पतझड़ में पेड़ से कोई सूखा पत्ता जमीन पर आ गिरता है, किसी पराई मिट्टी में चुपके से दफना दिया जाता है। अगर जिंदा बच जाऊं तो दुश्मन की किसी काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करता रहता हूं। और मेरे लोग मेरे नाम और मेरे काम से बेखबर कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा नाम और मेरा काम जाने। जी हां, मैं पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर, मैं ISI। के बान थे हम, पाकिस्तानी फौज के जवान थे हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क और कौम के लिए बान थे हम, पाकिस्तानी फौज के जवान थे हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। Alpha to Bravo. Fire. Prepare for launch. Roger that, sir. जान से अजीज है हमको मुल्क के पाक, जान से अजीज है हमको इसकी खाक, आओ सारे जग में हम बिठाएं इसकी धाक, आने वाले दौर को बनाए अपना, अपने मुल्क और कौम के लिए बान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। वो वो
कौम के निगहबान थे हम, पाकिस्तानी फौज के जवान थे हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। हम काम आते हैं, पत्थरों और पहाड़ों में शहरा बनाते हैं, सैलाब को या ज़लज़ला जाने बचाते हैं, मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क के काम आते हैं, अपने मुल्क और कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क और कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। Pakistan's powerful intelligence agency ISI is among the most active intelligence enterprise and covert direct action forces in the world. ISI employs specialized skills to engage in intelligence operations conducted in intensely contested and complex environments. ISI is operationally responsible for providing situational awareness on national security. Inter-service intelligence ensures information warfare dominance for SSG, SSW and SSGN, which delivers battle success. Information approaching objective. 30 seconds. ISI uses applied intelligence to forecast and simulate operations, including capability assessment of adversaries in a battlefield. Intelligence assets available to provide support include human, geospatial, technical, open source and counterintelligence as well as information warfare. ISI provides analysis of the enemy forces operating both in and outside of a battle space. This eternal worry that India is using Afghanistan to surround Pakistan. So that is the central obsession. And of course, as every state is entitled to do, their priority is their national security and survival. And they regard the Americans and us as somewhat impermanent fair weather friends. ISI is a very professional organization in my experience over the years. I have a lot of respect for them. And I also think it's only in Western minds, and in especially American minds, that you can expect an intelligence service of a foreign country to do something counter to its own interests, to its country's interests. आप ISI के एजेंट हैं, ये पूरा पाकिस्तान, ये पूरी पाकिस्तान आर्मी और ये पूरी ISI अल्लाह उसके रसूल और इस्लाम के एजेंट्स हैं. Pakistan's powerful intelligence agency ISI is among the most active intelligence enterprise and covert direct action forces in the world. जब हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, दुनिया ने कहा अब तो पाकिस्तान बचेगा ही, हम हैं, वो नहीं है.
वहाँ का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि ISI और मिलिट्री का जो वो है, उसने माहिरता हाजिर कर ली। क्योंकि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान पे, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और उस समय से आप देखेंगे कि ये इनकी जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वॉर में, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पॉलिटिकली कैसे मैनेज करना है, इसको डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है। और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं इनको कैसे बेवकूफ करना है। वो हमारी और आपकी तरह सेड्यूस नहीं होते हैं, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका, लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। हम लोग खामोशी से कर गुजरने वाले लोग। फिर मैं जिस ISI का हिस्सा है, उस ISI ने तारीख की सबसे बड़ी खुफिया जंग लड़ी और उस सुपर पावर के खिलाफ लड़ी जो सन 71 में हमें तोड़ चुका था इंडिया से मिलकर। जो इंडिया के साथ जिसका दिफाई मुआहदा था, वो तोरखम बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया था, वो खड़ा होने के लिए नहीं आया था। हमें बड़ा तल्ख तजर्बा था और अफगान सरजमीन हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। भुट्टो साहब के दौर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स थे। ज़ियाउल हक के दौर में इस्तेमाल हुई, हमारे खिलाफ ट्रेनिंग कैंप्स थे, और हमेशा इंडियन ने इस्तेमाल की, रशियन ने। अफगान जिहाद के बाद पहला मौका आया कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकी और हमने अपने दुश्मनों को रूट आउट कर दिया। वहाँ से हमने पाकिस्तान को गिराव की कैफियत से निकाला। उस ISI ने पाकिस्तान की मगरबी सरहद महफूज कर दी। उस ISI ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के 15 ट्रेनिंग कैंप्स को काट दिए। उस ISI ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल किया। उस ISI ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचाया, काउटा को। उस ISI ने CIA की इंडिपेंडेंट कश्मीर जो बना रहे थे, उस तहरीक को सबोटाज। पाकिस्तान के खिलाफ मेरा सगा बेटा कर गया, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा। I agree with that, but ISI is like all other intelligence services, whether it's the Australian service or the American service. You're not in the business to help other people. You're in the business of intelligence to protect your own country and support your own government. The idea that ISI is a rogue organization is popular, and even the Pakistanis promote it. But having worked with them for the better part of 20 years, they're a very disciplined, very able intelligence service. So I really find the situation in Afghanistan largely of our own making. And the Pakistanis will support an Islamic government in Kabul because that's their best interest. We have created a mess. They have to sort it out now. आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक साउथ ब्लॉक के इसी दफ्तर में ठीक एक साल पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी और सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश सीमा पार ISI के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया था। बंद कमरे में तत्कालीन रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच जो गुप्त बात हुई, उसके खुलासे ने सब कुछ चौंका दिया। भारत जब तक सीमा पर सेना की तैनाती में बदलाव करता, उससे पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जानकारी मिलने पर पाक सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. तो आइए असल वाक़े की तरफ, जो हाल में पकड़ा जाने वाला भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का है। हुसैन मुबारक पटेल, ये उसका फर्जी नाम था, जिसका असल नाम है कुलभूषण यादव। ये भारतीय शहर मुंबई के इलाके सिल्वर ओक नंदानी गार्डन्स का रिहायशी था। पिछले 25 बरसों से भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों में काम करता रहा। इसने 1991 में भारतीय नेवी में मुलाजिमत इख्तियार की। ये नेवल इंटेलिजेंस में कमांडर रैंक का ऑफिसर रहा और उसके बाद भारतीय खुफिया इदारे रॉ का कारिंदा हो गया। ये ईरान की बंदरगाह चाबहार पर काम करता रहा। ये ईरानियन वीजे पर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में। इसने पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और उसके बलबूते पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां शुरू कर दी। ये हुसैन मुबारक पटेल के अलावा मुबारक हुसैन, हसन बलोच और इमदादुल्लाह के फर्जी नामों से भी काम करता रहा। इसने बलूचिस्तान के इलाके वध के रिहायशी हाजी बलोच से रास्ते उस्तवार किए
اور حاجی بلوچ بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سہولت کار تھا۔ یہ ملک دشمن ایجنسیوں، کالعدم تنظیموں اور داعش کا آلہ کار تھا۔ یہ دہشت گردوں کو مالی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا۔ سانحہ صفورہ میں بس پر ہونے والی فائرنگ سے 45 افراد کے قاتل بھی اسی حاجی بلوچ سے رابطے میں تھے، اور یہ کلبھوشن یادو بھی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اسی حاجی بلوچ سے مدد لیتا رہا۔ اس کا اصل ٹارگٹ اقتصادی راہداری کو ناکام بنانا تھا۔ اس کے لیے یہ پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتا تھا، مقامی لوگوں کو خرید کر انہیں استعمال کر کے بھارتی عزائم کی راہ ہموار کرتا رہا۔ اسی طرح کراچی میں قتل و غارت گری اور فسادات پھیلانے کے لیے بھی سرگرم تھا۔ کلبھوشن نے پاکستان میں اپنی باقاعدہ سرگرمیوں کا آغاز 2002 میں کیا۔ انڈین پارلیمنٹ پر ہوئے اٹیک کے بعد جب دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھیں، ان دنوں کلبھوشن نے ایک چھوٹے مسلمان تاجر کے بھیس میں پاکستان میں قدم رکھا جس کے پاس ایران میں جاری کاروبار کی دستاویزات موجود تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کی ساری توجہ افغان وار اور امریکی کوارڈینیشن پر لگی ہوئی تھی۔ ان دنوں سینکڑوں بھارتی جاسوس پاکستان میں داخل ہوئے اور مختلف شہروں میں کارروائیوں میں لگ گئے۔ کلبھوشن کے پاس سب سے اہم ٹاسک تھا۔ بطور انڈین نیوی آفیسر یہ بندرگاہوں کی دفاعی اور معاشی اہمیت سے واقف تھا، چنانچہ اسے گوادر، پسنی اور کراچی کی بندرگاہوں والے علاقوں کی کمان سونپی گئی۔ کلبھوشن جیمز بانڈ ٹائپ کے مار دھاڑ کرنے والا جاسوس نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجسٹ اور منصوبہ ساز تھا۔ کلبھوشن نے بلوچستان کے ناراض عناصر سے رابطہ استوار کرنا شروع کیا اور انہیں مختلف ذرائع سے مالی اور اسلحے کی صورت میں امداد فراہم کرنا شروع کیا۔ کلبھوشن ہر دوسرے مہینے ایران جایا کرتا تھا، جہاں وہ اپنے مشن کا سٹیٹس اپڈیٹ کرتا اور نئے احکامات وصول کرتا۔ 2006 میں کلبھوشن ہماری ایجنسیوں کی نظر میں آ چکا تھا۔ جب انہیں اس کی سرگرمیوں کا پتہ چلا تو فوری رد عمل کے طور پر متعلقہ حکام کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کی، ایک ایک کر کے کلبھوشن کے سہولت کاروں پر نظر رکھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ناراض بلوچ طلبہ گروپس میں اپنے بندے شامل کر کے کلبھوشن کے ساتھ رابطے میں لائے گئے۔ اس کام میں کم و بیش 2 سال لگ گئے۔ 2008 تک کلبھوشن کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا اور اسے لگا کہ وہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ کلبھوشن کی تفصیلات بارڈر سیکورٹی فورسز کے پاس آ چکی تھیں، لیکن انہیں ہدایات تھیں کہ وہ اس کی آمد و رفت میں کوئی تعطل نہ ڈالیں۔ 2010 تک کلبھوشن کے زیادہ تر کانٹیکٹ پرسنز ہماری ایجنسیوں کے خفیہ لوگ ہی تھے، جو اسے غلط سلط معلومات فراہم کر کے اس کا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ کلبھوشن کا اعتماد حاصل کرنے والے چند لوگوں کو انڈیا بھجوانے کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ براہ راست انڈین کمان میں آ کر زیادہ مؤثر کارروائیاں کر سکیں۔ اس وقت کا ہماری ایجنسیوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا۔ پھر یوں ہوا کہ 80 کے قریب لوگوں کو مختلف اوقات میں دبئی اور ایران کے راستے انڈیا بھجوایا گیا، جہاں ان کا استقبال بھارتی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ حکام نے کیا اور ان کے ساتھ اپنے لانگ ٹرم پلان شیئر کیے۔ ناراض بلوچ تنظیموں کے بھیس میں چھپے ہماری ایجنسیوں کے یہ لوگ بھارتی حکام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران کلبھوشن کو ہر طرح سے سہولیات فراہم کی گئیں۔ 10 سالوں کے عرصے میں وہ بہت حد تک مطمئن ہو چکا تھا کہ اب اس کے پکڑے جانے کا امکان نہیں، لیکن اس دوران اس کی ہر ایک موو پر ہماری نظر تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے انڈین حکام کو کلبھوشن سے کچھ شکایات بھی آنا شروع ہوئیں۔ اس کی دی گئی انٹیلیجنس، بالخصوص گوادر رپورٹ کے حوالے سے دی گئی معلومات زیادہ تر غلط ثابت ہوئی۔ اسی طرح وہ تمام ناراض بلوچ جو کئی بار انڈیا جا چکے تھے اور در حقیقت پاکستانی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، اب ایک ایک کر کے وہ بھی منظر سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے 150 سے زائد لوگ ٹریننگ کے لیے انڈیا بھجوائے، جن کا کوئی ریکارڈ انڈین حکام کے پاس نہ تھا، اور یہ بھی ایک بہت الارمنگ صورتحال بن چکی تھی۔ اب کلبھوشن پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پرویز کیانی کے آرمی چیف بننے کے بعد انڈین جاسوسوں کا پاکستان میں داخلہ تقریباً ناممکن سا ہو گیا تھا۔ راحیل شریف کے آرمی چیف بننے کے بعد مجموعی طور پر فوج اور عوام کا مورال بہت بلند ہو گیا، جو کہ انڈیا کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت آ گئی اور انڈیا میں مودی سرکار۔
مودی جو ازل سے پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے اچانک نواز شریف سے پیار بھرے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ میاں صاحب ایک ازلی بے وقوف اور تاجر شخص مودی کی چال میں آ گئے۔ پھر میاں صاحب کی فیملی کو انڈیا کی کاروباری شخصیات کے ساتھ رابطے میں لایا گیا۔ میاں برادران کے بیٹوں کو بھارتی صنعت کاروں نے ایسی کاروباری آفرز کی کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے میں لگ گئے۔ بارڈر پر کیسی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، میاں صاحب کی فیملی کے مودی کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہی رہے۔ چند ماہ پہلے نواز شریف کی پوتی کی شادی پر مودی اور بھارتی کاروباری شخصیات کی آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں شریف فیملی کی فیکٹریوں میں جدید ٹیکنالوجی کی تنصیبات کے لیے بھارتی ماہرین کی سروسز نہایت واجبی داموں پر فراہم کی گئیں۔ چنیوٹ میں واقع ایک فیکٹری کے ساتھ لگے پاور پلانٹ میں 37 بھارتی ماہرین کام کرتے رہے، جن کو ویزا براہ راست وزیر اعظم کے حکم سے جاری ہوتا تھا۔ 2015 تک کلبھوشن پاکستان اور انڈین حکام کے لیے ایجنسیوں کی ٹرم میں تقریباً ایکسپائرڈ ہو چکا تھا، اور اب ہمارے حکام اس سے جان چھڑوانے کے چکر میں تھے۔ مبارک حسین پٹیل یا کلبھوشن یادو کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا، اور اس کے بعد انکشافات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کلبھوشن یادو کے مطابق وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے۔ دوران تفتیش اس نے بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کا اعتراف کیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر ہے اور اس کا بڑا ہدف اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ لیکن پھر پچھلے چند مہینوں میں بھارتی جاسوسوں کے ایک نئے نیٹ ورک کا پتہ چلا جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کے ویزوں پر پاکستان میں سرگرم تھا۔ اس پر ہماری ایجنسیوں نے کلبھوشن کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام جاسوسوں کو ایک ایک کر کے پکڑا گیا ہے اور بتایا یہی گیا ہے کہ ان کی نشاندہی کلبھوشن نے کی تھی، حالانکہ کلبھوشن کے فرشتوں کو بھی ان بھارتی جاسوسوں کی خبر نہیں تھی۔ ہمیں ان کا پتہ کیسے چلا، یہ جاننے کے لیے آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں۔ ان کی وجہ وہ 150 کے قریب ناراض بلوچ تھے جو اب تک انڈین حکام کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا چکے ہیں۔ اب صرف ایک بات کی خوشی ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے برج آف سپائز میں بتائی گئی روایات کے مطابق کلبھوشن کو ایک جاسوس کا پروٹوکول ہی دیا ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک اختیار کیا ہے۔ اس تمام واقعے میں پرویز مشرف اور نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ یہ دونوں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں ملیں گے، لیکن مشرف کو اس کی سیاسی اور نواز شریف کو اس کی کاروباری مجبوریاں لے بیٹھی۔ مشرف دور میں بھارتی جاسوسوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت شروع ہوئی اور میاں صاحب نے اپنے کاروبار کی لالچ میں ان جاسوسوں کو ملک میں داخل ہونے دیا۔ وہ تو بھلا ہو کہ ہماری ایجنسیاں چوکنی تھیں اور ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر کلبھوشن کی خبریں کیوں شائع کی گئیں؟ اب انڈیا کے ساتھ ساتھ ایران کے بھی پیچ کسنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایران کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کوئی خلیجی ریاست نہیں جسے وہ اپنے گھر کی بھیڑ سمجھ لے۔ ہم وقت پڑنے پر شیر اور عقاب سے زیادہ سرعت اور طاقت کے ساتھ شکار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آئی ایس آئی نے برطانیہ، امریکہ، افریقہ اور انڈیا سمیت کئی ممالک کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویکی لیکس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک ہمارا آن لائن ڈیٹا چوری کرتے ہیں، سو جوابی کارروائی ہمارا حق بنتی تھی۔ پاکستان آئی ایس آئی کے ٹیکنیکل ونگ نے بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کا انٹرنیٹ ڈیٹا، جس میں خفیہ معلومات بھی شامل تھی، اسے حاصل کر لیا ہے۔ فی الحال اس بات پر برطانیہ پیٹ رہا ہے، باقی ممالک دیکھیں گے کب رونا شروع ہوتے ہیں۔ کارروائی اتنی صفائی سے ڈالی گئی ہے کہ ثبوت ہاتھ لگنے کا 1% چانس بھی بمشکل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس فیلڈ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کا شمار ان طاقتور ترین ممالک کی صف میں کیا جائے گا جو کہ انٹرنیٹ ڈیٹا پر کڑی ترین نگاہ رکھتے ہیں۔ پرائیویسی انٹرنیشنل نے اسے دنیا کے حالات پر ہر وقت کڑی نظر رکھنے کے مترادف قرار دے دیا ہے، جبکہ مغربی میڈیا اس معاملے پر پروپیگنڈا کرنے کی پوری تیاری میں ہے۔
हो सकता है कि पाकिस्तान में गैर मुल्कियों के नमक खोर भी नमक हलाली की कोशिश करें। मजीद मजे की बात यह है कि इस पर काम 2013 से कबल हो रहा था। दुनिया को अब खबर हुई है कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर गया है और हमारी सारी खुफिया मालूमात ले उड़ा है। प्राइवेसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं जो अब से पहले खुफिया रखी गई थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ISI के निगरानी के निजाम को दुनिया के ताकतवर तरीन निजामों के मुकाबले में करार दे दिया गया है, जिनमें अमेरिका और बरतानिया के इंतहाई ताकतवर निजाम भी शामिल हैं। आलमी सतह पर गैर मुल्की मीडिया पर जिस अंदाज में ISI की कामयाबियों को मीडिया और NGOs के जरिए मुतनाज़ा बनाया जाता रहा, इस कामयाबी पर भी यही तासुर मिल रहा है कि हमारी ISI के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा होगा। मगर एक बात अटल है कि हर प्रोपेगेंडे के बाद हमें ये यकीन होना चाहिए कि एक गरीब और पसमानदा मुल्क की खुफिया एजेंसी आलमी सतह पर बड़ी ताकतों की खुफिया एजेंसियों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ISI के शहीनों का हामी और नासिर हो, आमीन। हम ISI की कारकर्दगी पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। ISI वतन की निगहबान, पाक फौज वतन की पासबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। The top 5 best intelligence agencies in the world, 2016. 5. The Institute for Intelligence and Special Operation, or Mossad, Israel. Mossad is the intelligence agency of Israel, most active organization in the country, committed to collect intelligence involved in counter-terrorism and various covert operations. The director of agency is bound to report activities to the head of state, Prime Minister of Israel. Contrary to others, Mossad is considered as the most powerful agency due to scarce widened resources. The undercover agents have been present in various countries to collect the valuable information for the country. Mossad's most notorious unit is the Special Operations Division, or Metzada, which is involved in many assassinations and secret operations worldwide. 4. Federal Security Services, or FSB, Russia. The Federal Security Service of the Russian Federation, or FSB, is the main domestic security agency of the Russian Federation, and the main successor agency of the Soviet-era Cheka, NKVD and the KGB. The FSB is involved in counterintelligence, internal and border security, counter-terrorism and surveillance. It has at least 250k personnel containing undercover agents, secret officers and foreign spies. It mainly fights the state crime, terror acts, drug smuggling and other internal security violence in the country. 3. Secret Intelligence Service, or MI6, United Kingdom. The British have had a long public perception of an effective intelligence agency due to the success of the unrealistic yet entertaining James Bond movies. MI6 has been closely involved in various conflicts in the 20th and 21st centuries, but not officially acknowledged till 1994. The secret front line of Britain's national security has responsibilities to keep close eye on internal and external terror activities, organizations and countries which could harm national defense and state security. 2. Central Intelligence Agency, or CIA, United States. The CIA is the largest of the intelligence agencies and is responsible for gathering data from other countries that could impact US policy. It is a civilian intelligence agency of the United States government, responsible for providing national security intelligence to senior United States policymakers. On the 50th anniversary of the CIA, President Clinton said, "By necessity, the American people will never know the full story of your courage." Indeed, no one knows what the CIA really does. The CIA is highly funded and technologically the most advanced intelligence setup in the world. 1. Inter-Service Intelligence, or ISI, Pakistan. It is believed to have the highest number of agents worldwide, close to 10,000. The most striking thing is that it's one of the least funded intelligence agencies out of the top 10. American Crime News declared Pakistan Inter-Services Intelligence as the world's best and strongest intelligence agency, headquartered in Shara-e-Sohawadi in Islamabad. ISI is most known and famous agency among 3 agencies working in Pakistan. The others are the Intelligence Bureau, or IB, and the Military Intelligence, or MI.
ISI is known as Command Immense Power in the Pakistani establishment, referred to principal brainpower organization of the country. भारी तोपखाने की गोलाबारी और ऊंचे नीचे रास्तों पर टैंकों की बर्क रफ्तारी। जंग जैसे ये मनाजिर हैं टिला रेंज के, जहां हकीकी जंगी माहौल में वस्ती कमांड की फौजी मशकें जारी हैं। मशकों के दौरान न सिर्फ मिसाइल बरदार गाड़ियों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाने का मुजाहिरा किया, बल्कि अल खालिद टैंकों ने ऐसे माहौल में अपनी अफादियत को भी खूब उजागर किया। पुल पार करना हो या फिर घूम कर वार करना हो, अल खालिद की फुर्ती देखने के काबिल रही। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी दीगर अफसरान के साथ टिला रेंज पर जंगी मशकों का मुआयना किया और जवानों से मुलाकात भी की।